صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے تحذیر الناس کے متعلقہ کچھ بحث آپ کی خدمت میں کی تھی۔ خلاصہ کلام میں پھر عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ بحث ذرا مشکل ہے اور تھوڑی سی توجہ چاہتی ہے۔ جب مسئلہ اثر ابن عباس کا چلا اور اس اثر کو بعض حضرات نے جن میں اہل بدعت پیش تھے، مولوی احمد رضا خان کا ابا نقی علی خان وغیرہ دیگر، انہوں نے کہا کہ یہ اثر تو ختم نبوت کے خلاف ہے، تو انہوں نے اثر کا سرے سے انکار کیا۔ بعض علماء مولانا عبدالحی لکھنوی اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری جیسے لوگ وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اور جہان ہو یہ نہ ہو اور اس میں سلسلہ نبوت چلے اور ان میں ایک محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، ان پر ختم نبوت ہو جائے تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی سوچ یہ تھی کہ ان 6 زمینوں میں بھی جو نبوت کا سلسلہ چلا ہے اپنے اپنے نبی پر ختم تو ہو گیا، یعنی اپنے اپنے زمین کے اعتبار سے جو محمد آخر میں آئے ان پہ ختم ہے، لیکن وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے خاتم نہیں، بلکہ حضور ان کے اعتبار سے بھی خاتم ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھو جیسے باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ایک آئینہ آپ دھوپ میں لے کے کھڑے ہو جائیں، کمرے میں دھوپ نہیں آتی، اب اندر اس کمرے میں تو دھوپ نہیں آ رہی، تو وہاں سے کھڑے ہو کر اگر آپ اس آئینہ کا رخ کمرے کی طرف کریں گے تو وہ دھوپ کمرے میں بھی آ جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج جو چمکا ہوا ہے ان زمینوں میں بھی اسی طرح اس کی روشنی جا رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بذات ہے، اور حضور ہی کی وجہ سے وہاں نبوت کے وہ جو جتنے انوارات ہیں اور چمکے ہوئے وہ جو چاند ستارے ہیں وہ سارے حضور کی ذات کی وجہ سے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ ختم نبوت کے مخالف ہو، نہیں، کیوں؟ وہ نبی سارے پہلے گزر چکے اور ہمارے نبی آخر میں آئے۔ ہمارے نبی زمین کے اعتبار سے بھی آخری، کہ ہماری زمین آخر ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی آخری، کہ حضور کا زمانہ آخر ہے۔ اگر ایک احتمال باقی ہے، وہ کون سا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے نبی گزر چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں ان میں۔ نمبر 2، نبی موجود تھے، حضور تشریف لے آئے، زمانے کے اندر اگرچہ اور نبی ان زمینوں میں ہیں لیکن حضور جو آئے تو بس ختم ہو گئے، سارے سب کے لیے ختم ہو گئے، خاتم النبیین ٹھہرے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ کوئی نبی حضور کے بعد آئے، تو یہ احتمال وقوع میں نہیں ہے، یہ احتمال ہے نہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں اگر فرض کر لو تو بھی میں تمہیں حل بتاتا ہوں۔ فرض کر لو، فرض افراد مقدرہ
فرض کر لو، تو بھی حل بتاتا ہوں۔ کیا حل؟ پھر خاتم کے لفظ کا معنی وہ لو جو میں دیتا ہوں۔ حضرت آپ کیا دیتے ہیں؟ نبی بذات، جن کو براہ راست نبوت ملی، سب سے پہلے ملی، اور ساری کائنات میں جتنے انبیاء تشریف لائے ان کو نبوت حضور کے صدقہ سے ملی۔ میں یہ معنی آپ کو دیتا ہوں۔ تو پھر حضرت کیا ہوگا؟ بھائی یہ دیکھو، اگر تیسرا احتمال بالفرض والمحال لے لیا جائے کہ حضور کے زمانے کے بعد ان زمینوں میں یا اس زمین میں بھی کوئی نبی آ جائے، تو جو معنی میں دے رہا ہوں خاتم کا، اس معنی میں کوئی خرابی پیدا ہوگی بھلا؟ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بالفرض والمحال کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی حضور کے بعد آئے۔ یہ تھا پوری عبارت کا خلاصہ اور بات کا، تعزیر الناس کا خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس پر اعتراض کی ضرورت ہی نہیں تھی، بات تو سمجھنے سمجھانے کی تھی، اور اہل بدعت حضرات کو چونکہ سمجھ نہیں آئی، یا ان کو پیچھے سے تشکیل کر کے ان کی چابی مروڑ دی گئی ہے۔ جیسے باندر کی چابی مروڑ دو نا تو پھر ایسے ایسے کودتا رہتا ہے، طبلہ بجاتا رہتا ہے، جیسے کھلونوں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو احمد رضا کی بھی چابی مروڑی ہوئی تھی، انہوں نے چابی کو مروڑ دیا تھا، بھائی چال بھائی۔ تو انہیں ان پہ فتوے لگانے میں کسر نہیں چھوڑنی۔ تو اس کی چابی مروڑی ہوئی تھی، اس نے صحیح کو بھی غلط بنایا، اس نے حسین بات کو بھی قبیح بنا دیا، جمیل اور اجمل سوچ اور فکر کو بھی اس نے اقباح ترین قرار دیا۔ خیر، یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے، خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ جہاں حضرت نے عبارات لکھی ہیں ان میں بھی حضرت کی عبارات کے سیاق کی عبارت ہے، اس عبارت کا ٹکڑا ہے۔ یوں سمجھو، ایک شرط ہے، دوسری جزا ہے۔ جزا کے بھی دو حصے ہیں، ایک بندہ شرط اڑا دے، جزا کا بھی ایک حصہ اڑا دے، اور جزا کا صرف دوسرا حصہ ذکر کر دے، تو کیا اس نے اس کی پوری عبارت نقل کی؟ حضرت تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ معنی لیا جائے جو میں دے رہا ہوں، اختتام کا معنی وہ لیا جائے خاتم کا جو میں دے رہا ہوں کہ نبی بالذات، تو پھر اس صورت میں حضور کی فضیلت صرف افراد مقدرہ، افراد موجودہ پر ہی نہیں، جو افراد گزر چکے سابقہ ان پر ہی نہیں، اگر بالفرض والمحال افراد مقدرہ مان لیے جائیں بالفرض کے ساتھ، تو حضور کی فضیلت ان پہ بھی ثابت ہو جائے گی۔ اب یہ پوری بات ہے، اگر خاتم کا معنی وہ لے لیا جائے، یہ شرط تھی، تو افراد سابقہ پر صرف حضور کی فضیلت نہیں ہوگی، یہ جزا تھی، جزا کا پہلا حصہ ہے، بلکہ بالفرض افراد مقدرہ ہوں تو ان پر بھی فضیلت ثابت ہو جائے گی، یہ اس کا دوسرا حصہ تھا۔ لیکن خان صاحب کی کیا دیانتداری ہے اور انصاف ہے کہ شرط اڑائی، جزا کا حصہ اڑایا، ایک حصہ جزا کا نقل کر دیا۔ تو خدا ہدایت دے ان لوگوں کو کہ اتنی بھی عقل اور ان کو شعور نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اتنا ظلم کرنا اور پھر اس کی یوں کر کے تشہیر کرنا، ختم نبوت کے محافظ کو یوں گندا کرنا، عجیب۔ تو عبارات میں یوں ہی کیا ہے، دونوں جگہوں پہ شرط، یہ دیکھیں صفحہ 65، غرض اختتام اگر بایمانہ تجویز کیا جائے، یہ شرط ہے جو میں نے عرض کیا، شرط
تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، یہ جزا اس کا پہلا حصہ، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ یہ جزا کا دوسرا حصہ تھا۔ کسی کی عبارت نقل کرنی ہے پوری دو۔ حضرت کہہ رہے ہیں جو معنی میں نے دیا، خاتم کا معنی نبی بالذات، اور ظاہر بات ہے کہ نبی بالذات کا معنی، اس کو آپ عوام الناس کے ذہن میں دیکھو، سورج بالذات منور ہے، چاند بالعرض منور ہے، نور القمر مستفاد من نور الشمس، سورج کے اندر بالذات روشنی ہے، اللہ نے براہ راست منور کیا ہے، اور اس سے روشنی کبھی نکلتی نہیں ہے۔ چاند کبھی تاریک کبھی روشن، سورج سے روشنی ختم نہیں ہوتی، جو بالذات ہے۔ اور یہی فلسفہ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی چلایا ہے کہ حضور کی حیات بھی بالذات ہے، حضور سے حیات ختم نہیں ہو سکتی۔ موت حضرت فرماتے آئی ہے، لیکن جیسے سورج چمک رہا ہو اور کالے بادل چھا جائیں، زمین پہ اندھیرا چھا گیا، تو اب آپ یہ بتائیں سورج کی روشنی تو زمین پہ نہیں آ رہی، چھپ گئی ہے نا، روشنی ہے چھپ گئی ہے۔ یوں ہی موت کے آنے سے ظاہر سارے پر اثر تو ہوا ہے، لیکن دل پہ موت کا اثر نہیں ہوا، اور دل میں حیات چھپی ہوئی ہے، اور وہی قبر میں جانے کے بعد پھیل گئی ہے جسم کے اندر۔ خیر، بالذات اور بالعرض کا حضرت کا اپنا ایک فلسفہ نظریہ ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ بالذات، سورج دیکھو منور بالذات ہے، چاند منور بالعرض ہے۔ اب بالذات کو سمجھنے کے لیے آپ بالعرض کو دیکھیں، ایک بالعرض نہیں، سینکڑوں بالعرض کھڑے ہوں، سورج کی تبانی میں کیا کمی آئے گی، سورج کی روشنی میں کیا فرق پڑے گا۔ یوں ہی حضور بالذات نبی، ساری زمینوں میں انبیاء بالعرض نبی، تو پھر کہیں کوئی نبی ہو، پہلے زمانوں میں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یا پھر بالفرض کوئی بعد میں بھی کھڑا ہے، تو تبانی تو حضور ہی سے آ رہی ہے نا، تو پھر اس بالذات نبوت میں کوئی فرق پڑ نہیں سکتا۔ کیا پڑ سکتا ہے؟ اتنی بات تھی۔ حضرت نے کہا اس اثر کا انکار نہ کرو، یہ تو حضور کی عظمت کی بات ہے، لیکن خاتمیت زمانی چونکہ اپنا ایمان ہے، تو حضرت نے بالفرض کا لفظ لکھا ہے، بالفرض بالفرض بالفرض۔ یہ ایک رسالہ میں ڈھونڈ لایا ہوں، نیچے اس میں رسالہ پڑا ہے، ہاں یہ اس کو دیکھ لو، تحذیر الناس میری نظر میں، یہیں پڑھا تھا آپ کے کتب خانے میں، میری نظر پڑی تو میں نے کہا چلو آپ کو اس کی زیارت ہی کرا دوں۔ یہ صفحہ 58 اس کا پیر کرم شاہ بھیروی کا ہے، وہ میں نے کل جو رات کو آپ کو بتایا تھا یہ وہ، لیکن افسوس بیچارے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ یہ خود کہتا ہے صفحہ 58 پہ، مدرجہ ذیل اقتباسات پڑھنے کے بعد یہ کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے، کیونکہ یہ اقتباسات بطور عبارت النص اشارت النص اس امر پر بلا شبہ دلالت کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زبانی کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے، اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس بات کو صراحت سے ذکر کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے وہ کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ وہ عبارت بھی آپ نے دیکھ لی ہے نا، یہ تحذیر الناس کے اندر وہ میں نے آپ کو سمجھا دی تھی کہ یہ دیکھیں۔ سو اگر اطلاق اور عموم ہے، لفظ خاتم کو مطلق مانو یا عام مانو، مطلق مانو تو پھر بھی تینوں قسمیں، زمانی، خاتمیت رتبی، مکانی آ جائے گی۔ اگر عام مانو تب بھی عام اپنے تمام اقسام کو شامل ہوگا،
پھر بھی تینوں قسم کی ختم نبوت زمانی مکانی رتبی آ جائے گی، تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے، پھر تو موجود ہے۔ ورنہ یعنی اگر معنی پھر ایک لو جو میں دے رہا ہوں، ختم نبوت کا معنی نبی بالذات، تو پھر حضرت فرماتے ہیں تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامی ضرور ثابت ہے۔ وہ دلالت التزامی کیا ہے؟ وہ پچھلے صفحے پہ حضرت نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اوسط اول یا اوسط میں رکھیے تو انبیاء متاخرین کا دین اگرچہ مخالف دین محمدی ہوتا تو اعلیٰ کا ادنا سے منسوخ ہونا لازم آتا، حالانکہ خود فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلھا، کیوں نہ ہو یوں نہ ہو تو اعطاء دین من جملہ رحمت نہ ہو۔ اگر دین منسوخ نہیں تو جو نیا دین آیا وہ رحمت کس طرح ہے؟ اثار غضب میں سے ہو جاوے۔ اگر یہ بات متصور ہوتی کہ اعلیٰ درجے کے علماء کے علوم ادنی درجے کے علماء کے علوم سے کم تر اور ادون ہوتے ہیں تو مذائقہ بھی نہ تھا، پر سب جانتے ہیں کسی عالم کا عالی مرتبہ ہونا مراتب علوم پر موقوف ہے، یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ انبیاء متاخرین کا دین اگر مخالف نہ ہو تو یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء متاخرین پر وحی آتی ہے، افاضہ علوم کیا جاتا ہے، ورنہ نبوت کے کیا معنی؟ سو اس صورت میں اگر وہی علوم محمدی ہوتے جو بعد وعدہ محکم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے، جو بنسبت اس کتاب کے جس کو قرآن کہیے بشہادت آیت و نزلنا علیک الکتاب جامع العلوم، کیا ضرورت تھی اگر علوم انبیاء متاخرین علوم محمدی کے علاوہ ہوتے تو اس کتاب کا تبیان لکل شیء ہونا، یہ جناب جی غلط ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت نے دلیل بنائی ہے کہ نبی حضور کو اول میں رکھیں یا درمیان میں، تو حضور کا دین منسوخ ہوگا یا نہیں؟ منسوخ ہوگا، کیونکہ احکامات ضرورت کے مطابق، ماحول کے مطابق، حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، تو منسوخ تو ہو گیا۔ جب منسوخ ہو گیا تو اعلیٰ دین ادنا سے منسوخ ہو رہا ہے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ دین جو منسوخ ہوگا وہ اعلیٰ سے ہوگا یا برابری سے ہوگا۔ ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا۔ اگر تم کو نہیں دی وہی علوم ہے ان پہ، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر افاضہ علوم جو انبیاء پہ ہوا تو پھر وہ کیا ہوا؟ وہ تو وہی چیزیں ہیں۔ قرآن تو کہتا تبیان لکل شیء، میرے اوپر ہر چیز ہے، میں ہر ایک قیامت تک کے مسئلہ کا حل ہوں، اصولی اور کلی چیزیں میرے اندر موجود ہیں۔ تو پھر اگر اور انبیاء آ رہے ہیں اور ان کو جناب جی نئی چیزیں جناب نہیں دی جا رہی تو بھی بات ٹھیک نہیں، اس لیے کہ انبیاء آئیں اور ان کے اوپر وحی نہیں ہو رہی، تو پھر نبوت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر منسوخ ہوتی ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اب اس بات سے پتہ چلا کہ حضور کو آخر میں ہی بھیجنا چاہیے، اول یا درمیان میں بھیجنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ دلالت التزامی تھی کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور کو کیا ہونا چاہیے؟ زمانے میں آخر میں ہونا چاہیے۔ یہ تیسری دلیل تھی خاتمیت زمانی کی۔ اب چوتھی دلیل سن لیں۔ حضرت فرماتے ہیں ادھر تصریحات نبوی مثل انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی او کما قال، جو بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، اس باب میں کافی ہے، کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے۔ ختم نبوت زمانی کا مفہوم درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے، اور تواتر مانوی کا انکار بھی کفر ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا، اس پر اور اجماع کا منکر بھی کیسے؟ گو الفاظ مذکور بسند تواتر منقول نہ ہو، لفظی طور پر یہ چیز متواتر نہ ہو، سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر مانوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر عدد رکعات فرائض و وتر، فرض نماز کی رکعتیں یا وتر کی نماز
اگرچہ احادیث احاد سے ثابت ہے لیکن معنی میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ متواتر ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جیسے باوجود الفاظ حدیث مشعرہ تعداد رکعات متواتر نہیں، رکعات کی تعداد اگرچہ متواتر روایات نہیں ہیں لیکن ہیں خبر واحد وغیرہ جو مل کر تواتر معنوی کا فائدہ دے رہے ہیں۔ جیسے ان کا منکر کافر ہے ایسے ہی اس کا منکر بھی کافر ہے، ختم نبوت زمانی کا۔ اتنی تصریح کے بعد بھی کہہ دینا کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت کا قائل نہیں، عجیب بات۔ حضرت تو کہہ رہے ہیں جیسے نماز کی رکعات کا منکر کافر ہے، ختم نبوت زمانی کا منکر بھی ویسے کافر ہے۔ بات ذہن میں آ گئی، پلے پڑ گئی۔ باقی کسی کے اعتراض کی اگر گنجائش نہ بھی نکلے تو لوگ اعتراض پھر بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ کے قرآن کو لوگوں نے معاف نہیں کیا، حضور کی باتوں میں لوگوں کو اعتراضات نظر آنے لگ گئے، ہے تو نہیں لیکن ان کی ٹیڑھی اور ترچھی اور بدنما فکر اور بصارت اور بصیرت سے اندھے لوگ ان کو نظر آ رہا ہے تو نہیں۔ اب ایک ملحد حدیث پہ اعتراض کرتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک رشتہ دار ہے، نوجوان ہے، وہ ہمارے گھر آتا ہے، پردے کا حکم آ گیا، اب بھی وہ آ رہا ہے، میرے میاں کو بڑی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتی چونکہ ہمارے تعلقات ایسے ہیں، تو وہ پیچھے خاندان کے آپس کے تعلقات ہیں تو ایک خواہ مخواہ کا ایک جھگڑا بن جائے گا، اور نہ روکوں تو خامد میرا بڑا ناراض ہے، تو میں تو بڑی پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو اس کو دودھ پلا دے، وہ تیرا رضائی بیٹا بن جائے گا، پھر کوئی حل نہیں۔ اب اس حدیث پر 4 مذہب بن گئے۔ ایک منکر حدیث کو سمجھ لو جناب، اس کا مطلب ہے اس جوان لڑکے کو صحابیہ نے قمیض اوپر کیا اور اپنے پستان سے لگایا، دودھ پلایا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایسی حدیثیں تم نے لکھ دی ہیں۔ یہ سب عجمی سازش کا نتیجہ ہے، نبی ایسی بات فرمائے گا بھلا؟ اب یہ اعتراض ان کے دماغ میں کھڑا ہے۔ ادھر بریلوی کودے، انہوں نے کہا واہ واہ، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال مدت دودھ کی ہے، اور حضور کے اختیار دیکھو، جوان بندے کو بھی اجازت دے دی کہ دودھ پلا سکتا ہے، اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اجازت دے دی۔ تو حضور کے اختیارات، نعرہ حیدری، مختار کل غیر مقلد کہنے لگے واہ 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 واہ، یجوز ارضاء الکبیر ولو کان ذا لحیۃ۔ ان کی کتاب نزل الابرار کہتی ہے بڑے آدمی کو بھی دودھ پلانا جائز ہو گیا، چاہے او دی داڑھی دھنی تھی وہیں دی پئی ہوئے ہیں، چھپاک کے مراوڑ واسطے غیر مقلد تیار ہے، نوادن بالکل مسئلہ حل ہو گیا۔ بڑا آدمی بھی ہو، بوڑھا، گھر لے جاؤ تے بیگم نال 2 چھپا کے کرو، چلو جی پوتر بن گیا، آدھا رہا کر اس ماں نو 2-4 چوپے مار لے کر روز آ کے، کوئی حال نہیں۔ خیر مقلد نے اب دیکھو وہ ایک مذہب بنا دیا۔ اب حدیث میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تینوں نے اپنی بد دماغی سے غلط سمجھا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، شراح حدیث نے بڑی عجیب بات کہی ہے، جو صحابی اس لڑکے کا اندر آنا پسند نہیں کرتا وہ اجازت دے گا کہ میری بیوی کپڑا اٹھا کے اس کو اپنے پستان سے پلائے؟
ایسا ہوا ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا تھا، وہ کیسے پسند کرتا؟ اور یہ نبوت کی جملے کا بھی مقصد نہیں تھا۔ اس عورت نے برتن میں اپنا دودھ نکال کے دیا، کسی کے بچے کے ہاتھ بھیجا کہ اس کو دیا، اس نے پی لیا، لہذا رضاعت ثابت ہو گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو منکرین حدیث کا منہ بند ہو گیا۔ اگو کون کھلیں؟ بریلوی مختار ہے کل۔ اور جناب حضور کے اختیارات دیکھیں، اور جاہل ہے تو، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے، حضور کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے کہ آپ ایسا کریں، اور جب بات وحی سے طے ہو گئی، اللہ کریم کے حکم سے ایسا مسئلہ ہوا ہے، تو پھر اختیارات کی تو بات ہی ختم ہو گئی اس میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وحی اتنی سرعت کے ساتھ آتی تھی کہ جتنا جبریل کا آنا بڑا سرعت سے ہے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے وحی آتی ہے، اتنی تیز وحی کی سرعت ہے۔ ضروری نہیں فرشتہ ہے، دل میں الہام، القاء، حضور کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی جانا، یا وحی کی اور صورتیں جتنی ہیں، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء ہوئی بات، ایسے کریں آپ نے کر دیا تو حکم خدا بندی تھا، بات ختم ہو گئی۔ غیر مقلدوں نے کہا بابا بڈھا ہوں تیرے دند تک کوئی نہیں، ہاتھ پھر ہوں بچہ کی کرا میں تے ہوں کچھ نہیں کھا سکتا پوتو، تو بابا جی تسی پھر آؤ ایتھے، پوت میں کی کرا میں تے روٹی نہیں چب ہوندی میرے کولوں، کوئی نہیں خیر ہے، روٹی نہیں چب ہوندی تے ادھر آ جاؤ ساڑھے دیری۔ بابا جی نو لے گیا، اپنی بیوی کو کہنے لگا بابا جی روٹی نہیں چبا سکتے، بس تھوڑا کپڑا اوپر کرو۔ بابا جی ادھر ہی نرم نرم بہترین ہیں، تو آپ ادھر ہی اپنے دانت تو آپ کے ویسے نہیں ہے تو چپ 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 کر لیں آپ، چلو خیال رکھیا ہے ادو چپ چپ کرے دے کہ ادو چپ چپ نہ شروع ہو جاوے۔ غیر مقلدو اپنی اس عورت کا نالا مضبوط کر کے باندھنا، کیونکہ بابا جی ادھر سے چپ چپ جو کرے گا تو کہیں ادھر سے بھی چپ چپ شروع نہ ہو جائے، ہے پورا پورا خیال کرو۔ اور ظالمو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، یہ صرف اسی کی خصوصیت تھی، یہ کوئی حکم عام نہیں ہے، یہ اسی کے لیے خاص تھا۔ ذالک اختصاص اللہ، اس کے لیے خصوصیت اور خاصیت ہے، کسی اور کے لیے عمومی حکم نہیں ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ تو حدیث پر اعتراض تو لوگوں کو پیدا ہو گیا، حدیث کا تو اس میں کوئی قصور نہیں نا۔ اگر عبارت پر اعتراض لوگوں کو پیدا ہوتا ہے تو یہ ان کی بد بات نہیں ہے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا اس پہ کچھ قصور نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مجھے نیچے والی دینا موٹی کتاب، یہ ہے الیواقیت والجواہر، یہ آپ کے پاس ادھر پڑی تھی تو میں نے کہا اس سے ایک حوالہ آپ کو سنا دوں۔ ABC تحذیر الناس سے متعلقہ ایک بات ہے، اس لیے اس کو سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 78 ہے، جلد اول۔ قال شیخ محی الدین رحمہ اللہ، یہ امام شارانی نے اپنی طرف سے نہیں لکھے عقائد، کتاب کا نام ہے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر۔ اس میں اکثر عقائد جو لکھے ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ان کے کتابوں اور ان کی باتوں سے لیے ہیں۔ تو کہتے ہیں قال شیخ محی الدین رحمہ اللہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ انی طائف بالکعبۃ مع قوم لا اعرفهم۔ شیخ اکبر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کہ میں نیند اور جاگنے کے مابین کیفیت میں ہوں، میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں ایسی قوم کے ساتھ، لا عارف ہو، میں ان کو پہچانتا نہیں۔ انہوں نے مجھے جناب جی 2 شعر انہوں نے سنائے اور پڑھے انہوں نے مجھے، بِبَیْتَیْنِ حَفِظْتُ أَحَدَهُمَا وَنَسِیتُ الْآخَرَ، ایک شعر مجھے یاد رہا دوسرا بھول گیا۔
شعر کیا تھا؟ لقد طفنا کما طفتم سنینا بہذا البیت ترن اجمعینا، یہ جو تم طواف کر رہے ہو ہم بھی کرتے ہوتے تھے اور کٹھے کرتے تھے، اور یہ وہ وَتَكَلَّمْتُ مَعَ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک سے میں نے پوچھا خیر ہے، فقال اما تعرفنی، اس نے مجھے کہا تو مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ فقال انا من اجدادک الاول، میں تیرے ابا و اجداد، پہلے ابا و اجداد میں سے ہوں۔ اس نے کہا، وہ جو طواف کر رہے تھے۔ قلت له کم لک منذ مت، کتنے عرصے سے آپ فوت ہو گئے؟ فقال لی بضع و اربعون الف سنہ، تقریباً 40 سال سے زائد، 40,000 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ فقلت له لیس لابینا آدم علیہ السلام هذا القدر من سنین، میرے باپ آدم کی تو اتنی ابھی نہیں ہوئی تعداد، اتنا اس کو زمانہ نہیں ہوا کہ 40,000 سال، 40,000 سال ان کو گزر گئے ہوں، اتنا تو زمانہ ان کو نہیں گزرا۔ فقلت له، میں نے اسے جو کہا یہ، فقال علی انا یہ آدم تقول، او کس آدم دی گل کرے نا ہے، ای آدم تقول، کس آدم کی بات کرتا ہو؟ ان هذا الاقرب الیک ام عن غیری، یہ قریبی آدم کی بات کرتا ہے یا دور والے کی بات کرتا ہے؟ فتذکرت حدیثا، مجھے حدیث یاد آ گئی، رواہ ابن عباس، جس کو ابن عباس نے نقل کیا ہے، کیا؟ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ تعالی خلق 200,000 آدم، اللہ نے 2,00,000 آدم پیدا کیے ہیں۔ کتنے؟ تسی ایک آدم تے بیٹھے ہو پریشان ہے، حضرت آدم نو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2,00,000 آدم ہیں۔ فقلت فی نفسی، خیر یہ بات ختم ہو گئی ادھر۔ آگے کہتا ہے شیخ نے ایدن فی باب 97 و 300 میں، پھر آپ نے ایک باب میں یہ بات کہی ہے، اجتماعت بادریس علیہ السلام فی واقعۃ من الوقائع، کسی جگہ پہ واقعہ میں میں حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اکٹھا ہو گیا۔ شیخ محی الدین مکاشفات کا آدمی تھا، کسی کشف کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ فقلت له، میں نے ان کو واقعہ سنایا، انی رأیت شخصا فی الطواف، ایک شخص سے میری طواف میں ملاقات ہوئی، فاخبرنی انہ من اجدادی، اس نے مجھے بتایا وہ سارا واقعہ میں نے حضرت ادریس کو سنایا۔ فقال ادریس علیہ السلام صدق ھذا الشخص، وہ شخص سچا ہے، انی نبی اللہ، میں نبی ہوں، ولا اعلم للعالم مدتا یقف عندها، مجھے نہیں پتا کہ یہ نظام، یہ عالم کس مدت پہ جا کے ٹھہرے گا، میں نہیں جانتا۔ اب آپ بتاؤ، یہ شیخ اکبر محی الدین ہے، لگاؤ فتویٰ اس پہ، 2,00,000 آدم مانتا ہے، اس کا مطلب ہے اتنے کائنات کے نظام ہیں، کائنات کے جہان ہیں جس سے لاکھوں قسم کے آدم موجود ہیں۔ امام شارانی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بریلویوں نے کیا ہے، یہ بورے والا کا بریلوی ہے، اس نے محفوظ الحق شاہ، اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ عبارت اس میں بھی موجود ہے، یہ 2,00,000 آدم۔ ہم اگر 6 آدم اور مانیں تو ہمیں تو تم کہتے ہو کافر، یہ شیخ محی الدین ابن عربی اور امام شارانی 2,00,000 آدم منی بیٹھا ہے، یہ تو کئی وڈے گناہ تو آتھو ڈھیر اگلے درجے تے بج کے کھلو سے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم 6 آدم اور مان لیں تو ہمیں تو تم نے کہہ دیا کافر، تو جو 2,00,000 مانے کھڑا وہ، اور حضرت ادریس کہتے ہیں صدق ھذا شخص، وہ سچا ہے، وہ بندہ سچا ہے، اتنے قسم کے آدم ہے کہ کیا پتہ۔ تو خیر
ایک الزامی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر کے دوسرا عنوان چھیڑتا ہوں۔ ایک کتاب چھپی ہے، کتاب کا نام ہے تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل۔ افسوس کی بات کہوں، آپ کی تذکرہ مجاہدین ختم نبوت کتاب نام سنی ہے؟ کس کی ہے؟ ہاں، بابا جی کی کتاب۔ اس میں اس کتاب کی تعریف ہے، تقدیس الوکیل۔ یہ کتاب ہمارے بڑوں کے خلاف لکھی ہوئی ہے اور کفر کے فتوے دیے گئے۔ پھر خیر ہم لوگ ملے تو انہوں نے پھر کہا بھائی یہ کوئی اور اس کی اس نام کی کتاب ہے، اور کتاب واقعہ ہے بھی صحیح۔ تو میں نے تو اس کی تعریف کی ہے، اس کی نہیں کی۔ وہ پھر انہوں نے ہمیں لکھ کے بھی دیا تھا، ہم نے کہا تھا تو آپ اس کی وضاحت کریں، یہ وضاحت کر دیں آپ کہ یہ جو تقدیس الوکیل ہے یہ فلاں مسئلے پہ فلاں اس کی وہ اس کے اگرچہ کتابیں ہیں بھی صحیح، تو آپ وضاحت کے ساتھ لکھ دیں۔ دشمن تو اب پیش کر رہا ہے نا، دیکھو تقدیس الوکیل کی جناب جی تعریف، تشہیر اور رہتی دنیا تک یاد رہنے والی کتاب، اور وہ تمہارے خلاف لکھی ہوئی ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے بابا اللہ وسایا۔ خیر یہ بات ایسے درمیان میں آ گئی تو میں نے آپ کو جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات کر دی۔ اس کتاب میں اثر ابن عباس پہ بھی بحث ہے، بریلویوں کی مصدقہ کتاب ہے، غلام دستگیر قصوری بہاول پور کا رہنے والا تھا، اس نے لکھی ہے۔ اس کتاب کو انوار آفتاب صداقت میں بڑی تصدیق والا کہا گیا ہے، بڑا بہترین کہا گیا ہے۔ اور انوار آفتاب صداقت کتنے بریلویوں کی مصدقہ ہے، احمد رضا نے اس کی تصدیق کی ہے۔ گویا احمد رضا نے انوار آفتاب صداقت کی تصدیق کی تو پھر وہ تصدیق تقدیس الوکیل اس کی بھی ہو گئی، چونکہ اس میں اس کی پوری تعریف ہے، تو جب اس کی تعریف ہے تو احمد رضا بھی اس پہ مطمئن ہے۔ بریلویت کے یہاں بہت بڑا مقام ہے تقدیس الوکیل والے قصوری کا۔ اب اس میں یہ بات موجود ہے کہ اگر اس اثر کا یہ معنی لیا جائے اللہ نے کوئی اور جہان بنایا اور اس میں نبوت کا سلسلہ شروع کیا، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہاں بھی ایک محمد ہے، تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ اب بریلوی فتوے تو یہ ہیں کہ اثر ابن عباس کو ماننا ہی سرے سے کفر ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جیسا نصیر الدین سیالوی، غلام نصیر الدین سیالوی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اثر کے مضمون کو ٹھیک سمجھ نہیں ختم نبوت زمانی کا انکار ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے مولانا اگر ختم نبوت زمانی کے قائل ہوتے تو اس اثر کو درست کیوں سمجھتے؟ تو اثر کو ٹھیک سمجھنا، اس کا مضمون درست سمجھنا، یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ احمد رضا سے لے کر یہ بریلوی ذریت اکابر اصاغر تمام کے تمام یہ مضمون تو اثر ابن عباس کا مان رہے ہیں نا۔ جب اثر ابن عباس کا مضمون مان رہے ہیں تو فتویٰ کفر لگاؤ ان پہ۔ حضرت ننوتوی کی طرف بات بعد میں آئے گی، پہلے تمہارے بڑوں کے گچی اور گردن اور ہم نے گاٹا پکڑنا ہے ان کا ہے، ان کے گاٹے کو پکڑو گے تو بس پھر وہ ہمارے ایک مولانا ہے، مولانا عبدالغفار صاحب توسوی، تو پچھلے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک مسئلہ چھڑ گیا اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کا۔ یہ کوٹدو چکر دری کا علاقہ جو ہے نا، اس علاقے کے اندر 29,000 دری 29,000 کہلاتا ہے، تو یہ کوٹدو سے باہر ہم اس میں بھی گیا، وہ بڑی بات کرتے تھے، میں انہاں دا گاٹا پکڑی کھڑا تے ہوں لتڑیاں پائے مرے دین، یعنی ٹانگیں مار رہے ہیں، بس تم میرا ساتھ دو تو بس ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ انہوں نے پکڑا بھی ایک بڑے اصول پہ تھا، بڑی لمبی چوڑی پر پیسے بنی۔ خیر
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نانوتوی کی طرف آئے کوئی شوق سے، لیکن احمد رضا کا پہلے دامن بچا کے دکھائے، احمد رضا کا گردن کا یہ جو ہمارا ہاتھ ڈلا ہوا ہے یہ چھڑوا کے دکھائے، پہلے تقدیس الوکیل کے قصوری کی جان چھڑا کے دکھائے، پہلے انوار آفتاب صداقت والے فضل احمد لدھیانوی کی جان چھڑا کے دکھائے۔ ہم نے اتنی سختی سے پڑھا ہے، رضا خانی ملت میں جرت نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کو چھڑا سکے۔ یہ کوئی آسان کام ہے مولانا گنگوئی نانوتوی پہ فتویٰ دینا کہ کافر ہے؟ یہ کافر ہیں تو پھر بچتے تمہارے بھی نہیں ہیں، آؤ میدان میں۔ سمجھانے کا طرز اور ہوتا ہے، دشمن سے لڑنے کا طرز اور ہوتا ہے۔ تو الزامی طرز رکھو گے تو بس پھر حضرت نانوتوی کی طرف جائے گا کون؟ اثر ابن عباس ٹھیک ہے غلط ہے، جو ٹھیک ہے کافر، آؤ جی تقدیس الوکیل اٹھاؤ قصوری کو۔ یہ رونا تبیان القرآن والے غلام رسول سعیدی نے بھی رویا ہے، اس کی اٹھائیے آپ، تبیان القرآن جلد 12، یہی سورہ طلاق کی آخری آیتوں میں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہاں اس نے تفصیل سے لکھا ہے، کس کس نے حدیث کو صحیح لکھا ہے یہ بھی اس نے نقل کیا ہے، اور آخر میں روتا ہے کہ یہ غلام دستگیر قصوری نے بات ٹھیک نہیں لکھی۔ ٹھیک نہیں لکھی تو پھر کیوں تیرے آباء و اجداد نے اس کی تصدیق کی ہے، کیوں اس کی تعریف کی ہے، اس کی کتاب پر تقاریض لکھی ہے، اس کتاب کو اپنی کتابوں میں مصدق اور بڑا پاکیزہ اور زبردست قسم کا قرار دیا اور خراج تحسین پیش کیا ہے، حتیٰ کہ خان صاحب بریلوی بھی اس تصدیق پر متفق تھے۔ کیوں؟ اگر کفر ہے تو خان صاحب کافر نہیں، کفر ہے تو فضل احمد لدھیانوی کافر نہیں، کفر ہے تو غلام دستگیر قصوری کافر نہیں۔ تو یہ طرز رکھو آپ، انشاءاللہ یہ نظر ہی نہیں آئیں گے دنیا کے اندر، ایسے غیب ہوں گے جیسے غیب ہونے والا ہوتا ہے۔ تو تحذیر الناس پہ کچھ میں نے متفرق چیزیں آپ کے ذہن میں ڈال دی ہیں ادھر ادھر سے، تو مزید آپ اس پہ تھوڑا اگر ذوق شوق دکھائیں گے، اس پر غور و فکر اور کریں گے تو مزید اللہ کریم کھولے گا آپ پر یہ باتیں۔ یہاں پر اس بحث کو میں ختم کر کے اب میں احمد رضا کا پیش کردہ دوسرا اعتراض جو حسام الحرمین نے اس میں چھیڑا ہے اس نے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب بریلی نے دوسرا الزام قطب الارشاد فقیہ النفس محدث کبیر افقہ الزمان ابو حنیفہ دوراں حضرت مولانا و بالفضل والعلم اولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ وبرد اللہ مسجعہ وطاب سراہ وجعل الجنت مثواہ، ان کی ذات پر حملہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالی جھوٹ بولتا ہے۔ احمد رضا نے ایک فتویٰ اپنی قلم سے گھڑا اور اس فتوے کو نام لگا دیا حضرت گنگوئی کے، کہ مولانا گنگوئی نے لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی کہے خدا جھوٹ بولتا ہے تو اس پر فتویٰ لگانا چاہیے؟ جواب میں لکھا خود نہیں فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، یہ اعتقاد تو پہلے لوگوں کا بھی ہے، تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ حضرت گنگوئی پر الزام لگایا۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ فتاوی رشیدیہ موجود ہے، دنیا میں عام تام ہے، آپ لے کے دیکھیں، اس میں سوال کھڑا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو متصف کذب کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بولے گا یا بولتا ہے،
ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ شخص کافر ہے، دجال ہے، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا جو ایسی بات کرتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، یہ فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے۔ اب دیکھو جھوٹ کے پاؤں، اب جب یہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ حسام الحرمین کی ترتیب کا ان کو پابند بناؤ گے کہ آپ حسام الحرمین پیش کرو گے اور اسی ترتیب سے پیش کرو گے، صرف حسام الحرمین پیش کرو گے، یہ منوا لو تو ٹھیک ہے کہ چونکہ اصل اختلاف بھی تمہارا انہی باتوں پہ ہے، بس یہ تمہاری کتاب معرفت کہہ رہی ہے، یہ محاسبہ دیوبندیت کہہ رہی ہے، یہ دیوبندیوں سے لاجواب سوالات میں یہ بات موجود ہے، یہ بات تمہارے فلاں عالم نے لکھی ہے، فلاں نے لکھی ہے، فلاں نے لکھی۔ اگر یوں نہیں تو پہلے حسام الحرمین، سب سے پہلے حسام الحرمین، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، تم حضرت ہو، اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ پہلے حسام الحرمین، اور اسی ترتیب سے جو اعلیٰ حضرت نے بنائی ہے، پہلے جو عبارت ہے بولاؤ، دوسرے نمبر پر جو عبارت ہے بولاؤ۔ عام فہم انداز حضرت اکاڑوی کا آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت فرماتے ہیں کہ تم تعزیر الناس کا ان کو دے دینا کتابچہ اور ان کو کہنا کہ یہ جو حسام الحرمین میں احمد رضا نے عبارت لکھی ہے یہ ہم نے فوٹو کرا کے تمہیں دے دیا ہے، یہ عبارت من ون اسی طرح آپ تعزیر الناس یہ ہے کتاب، اس سے کرا کے دے دو، یہ لو لے جاؤ، شاباش۔ قیامت کی صبح تک واپس نہیں آئے گا، کیونکہ من ون عبارت تو ہے ہی نہیں اس میں، تو عوام میں بھی جھوٹا ہو گیا نا، اتنی آپ کو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض اس میں بھی آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم حسام الحرمین کا فوٹو صفحہ کرا دیتے ہیں جس میں اس نے حضرت گنگوئی پر یہ الزام لگایا ہے، یہ فتاوی رشیدیہ تم لے جاؤ، اس کا صفحہ فوٹو کرا لے گیا جس صفحے پہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اب بریلوی زہر کا پیالہ پیے گا، جدھر سے نکلا تھا پھر کوشش کرے گا کہ اماں جی کو تیل شیل مجھے لگانے دو، اور میری تیاری ہے کہ میں ایک دفعہ پھر واپس جانا چاہتا ہوں، سوال مشکل میں پھنس گیا ہوں، میں اب نہیں دے سکتا جواب ہیں، پھر جائے پھر آئے، کوئی عرض نہیں، پھر آئے پھر جائے، آتا جاتا رہے، جیسے گیٹ سے اندر داخل ہوتا ہے باہر، باہر داخل اندر باہر ہوتا رہے، لیکن حوالہ نہیں لا سکتا۔ ہم حتی نطفلتی لم تخلقی، ہم ان کی امہات کے رحم میں جو پڑا نطفہ ہے اس تک چیلنج کرتے ہیں، تمہارے باپ کی جو صلب کے اندر قطرات تھے ہم ان کو کہتے ہیں کہ لاؤ، قیامت تک کی تمہیں مہلت ہے، وہ فتویٰ فوٹو کاپی کرا کے ہمیں لا کے، جس میں یہ عبارت جو حسام الحرمین میں تم نے لکھی ہے یہ ہو لے آ۔ اب آپ بتائیں قوم پر جھوٹ واضح نہیں ہو جائے گا کہ یہ تو بڑا کوڑا ہی، اور تو کوئی شاہ جہان نہیں کوڑا ہے ہوئے، سب نے کہنا ہے احمد رضا تا کوڑا دا آئی جی آئی، یہ تو کوئی کوڑیاں دا سردار ہے، کوڑیاں دا امام معلوم ہوتا ہے، اور بے ایمانہ دا سردار معلوم ہوتا پہ، یار بڑا بے ایمان ہے۔ عام تصور بنے گا کہ جب بات ہی نہیں ہے ہماری، خواہ بگاہ اپنی طرف سے لگا رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت سے پوچھا گیا خط لکھ کے کہ احمد رضا نے یوں آپ پر ایک الزام لگایا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے، حضرت فرماتے ہیں یہ افتراء ہے، میں بھلا ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو اسے شیطان کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے مورے بھی بنا لیتا تھا اور اپنی طرف سے سارا کچھ تیار کر کے چل میرے بھائی۔ ہمارا ایک مناظرہ تھا ادھر، وہی مولانا عبدالغفار صاحب والی بات تمہیں سنا رہا ہوں، تو وہاں مناظرہ بن گیا، ہم اپنی بات پہ ڈٹ گئے، جو ہم نے کہا تھا کہ لے آؤ کتاب ان کے پاس حوالہ ہی نہیں تھا، جھوٹ بولتے تھے۔ خیر میرے سے ایک بندے نے پوچھا مولوی صاحب ان کے پاس کتاب کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ بولا، اس نے کہا جی اصل میں آیا تھا سیلاب ہمارے علاقے میں، اس میں وہ کتاب بہہ گئی ہے۔
میں کہنے اصل میں وہ کتاب احمد رضا نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی تھی، اب نہ وہ کہیں سے ملے نہ یہ دکھا سکے۔ اب یہ فتویٰ جو ہے احمد رضا خان جو کہتا ہے فتویٰ میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے گنگوئی صاحب نے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اسے کافر نہیں کہنا چاہیے جو یہ بات کرے، یہ پہلے لوگوں نے بھی ایسی بات کہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ فتویٰ احمد رضا خان نے اپنی بیٹی کو جہیز میں رکھ کے دیا ہوا ہے، نہ وہ بیٹی ملے نہ جہیز لبے نہ فتویٰ لبے، کھڑی گیا فتویٰ۔ آپ کہو گے لاؤ، ادھر ادھر دیکھیں گے کیا کریں۔ اب بریلوی چپ کر کے اس عبارت کو باہر نکال چکے ہیں کہ ہمارا جھگڑا 3 باتوں پہ ہے، تعزیر الناس پہ، برائی نے قاطعہ پہ، حفظ الایمان پہ، جو کتابیں موجود ہیں ان کا نام لے کے۔ جس فتوے کو خود گڑا تھا اور ختم ہو گیا، اب انہوں نے چپ کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ آپ کو اصل کتاب لاؤ، فتویٰ لاؤ، یہ لوگوں فتاوی رشیدیہ موجود ہے، دکھاؤ اس میں سے، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ جو حسام الارمین کا ہم نے فوٹو آپ کو کرا کے دیا، یہ عبارت مینوان اس سے فوٹو کاپی کرا کے لے آؤ، تم سچے ہم جھوٹے، اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عوام کہے گی یار بات تو ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ اس پر کوئی زیادہ لمبا چوڑا واز تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، بھائی سیدھی سی بات ہے۔ تعزیر الناس کا کتابچہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، حسام الارمین میں جو عبارت جس طرح خان صاحب نے لکھی ہے، ہم وہ فوٹو صفحہ کرا کے تمہیں دے رہے ہیں، یہ لو صفحہ، یہ عبارت ہم نے نشان لگائی ہے، یہ ہماری عبارت اس نے نقل کی ہے، یہ ہماری کتاب سے اسی طرح مینوان دکھاؤ لا کے، پوری ایک جگہ جیسے لکھی ہوئی ہے ایسے لے آؤ۔ تو کہاں سے لائے گا؟ جب آپ حسام الارمین کا صفحہ فوٹو کرا کے دیں گے، یہ فوٹو ہے جناب احمد رضا نے ہماری حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے اوپر جو الزام باندھا ہے، یہ عبارت لکھی ہے کہ یہ تم نے فتووں میں لکھا ہے، یہ آپ کو ہم فوٹو کرا کے دے رہے ہیں، یہ عبارت، یہ تذکرۃ الرشید، یہ فتاوی رشیدیہ ہے، یہ آپ لے جاؤ، اس میں سے آپ ہمیں فوٹو کرا کے لا کے دے دو۔ انشاءاللہ بریلوی گیا تو پھر قیامت کی صبح تک واپس نہیں لوٹے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ یوں ہی احمد رضا نے کیا ہے جیسا کوئی عیسائی قرآن پر جھوٹ بولے، قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کا بیٹا ہے، انا بے شک ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نہ قرآن سے دکھاؤں میں عیسائی چھوڑ دوں گا مذہب۔ حالانکہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے کہ یہ کہنا کفر ہے، حضرت گنگوئی کے فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کہنا، اور یہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کہنا درست ہے۔ اب بتاؤ، یہ عیسائیت کے بالکل اسی طرز پہ کھڑا ہے جس طرز پہ عیسائی جھوٹ بول رہا تھا، یہ عیسائیوں کا ایک، اس کو پادری سمجھ لو، یہ بھی ویسے جھوٹ بول رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن تھوڑا سا تفہیم مسئلہ، اعتراض کا جواب ہو گیا، آپ کے ذہن میں بات آ گئی، حضرت کے فتاوی سے بھی آپ فتویٰ نکال سکتے ہیں۔ حضرت نے سوال کہ کیا کہتے ہو تم کہ خدا تعالیٰ کو متصف و کذب کیا جاوے، جو شخص ایسا کرے اس کے بارے میں انہوں نے کہا وہ تو شخص کافر ہے، لعنتی ملعون ہے، فرعون حمان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تو بات صاف ہو گئی۔ ایک مسئلہ تھوڑا سا اس کے ساتھ جو متعلقہ ہے وہ آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ مسئلے کو کہتے ہیں امکان کذب، نام یہ دے دیا گیا ہے لیکن ہم اس کو کہتے ہیں عموم قدرت باری تعالیٰ، اللہ کی قدرت کا عام ہونا۔ اختلاف یہ ہے خدا تعالیٰ نے جو خبر دی ہے کیا اس خبر کے خلاف کرنے پر اس کو قدرت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی جھگڑا چلا تھا حضرت شاہ شہید
اور فضل حق کے مابین۔ علامہ نے جب امکان نظیر کے مسئلے پر حضرت شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھا کہ تم کہتے ہو حضور کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اگر پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی بات تو جھوٹی ہو جائے گی، جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو حضرت شاہ شہید رحمہ اللہ نے جواب میں کہا کہ مولانا بات یہ ہے، جھوٹی تو تب ہو جب یہ واقع ہو، اور قدرت میں ہونا اس سے تو جھوٹا ہونا لازم نہیں آتا۔ کیوں جی؟ آیت تو اس کے مفہوم میں تب آ کے تضاد یا ٹکراؤ یا خلاف یا اس کے اوپر اعتراض پیدا ہوگا جب واقعتاً حضور جیسا کوئی نبی حضور کے بعد پیدا ہوتا، لیکن پیدا تو نہیں ہوگا، اللہ کی قدرت میں تو ہے، تو قدرت میں ہونا یہ وقوع کو تو لازم نہیں ہے، قدرت ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، واقع نہیں ہوگا، قدرت ہے۔ مسئلہ یہاں سے چلا۔ اب ہمارے اور اہل بدعت کے درمیان اسی طرح بات کھڑی ہے، وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ جو خبر دے چکا ہے، جو وعدہ وعید فرما چکا ہے، اس کے خلاف کرنے پر اسے قدرت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قدرت ہے لیکن کرے گا نہیں۔ اچھا، آپ اس بات کو یہیں چھوڑو، میں تھوڑا سا عقلی انداز میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک شخص بہرا ہے، اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہے، آج تک کسی کی غیبت ہی نہیں سنی اس نے، اوئے ہوئے ہوئے بہت نیک آدمی ہے، گانا تو کبھی اس نے زندگی میں پیدا ہو کے ہی نہیں سنا، یہ اس کا کمال ہے، وہ ہے ہی ڈورا، بہرا ہے۔ ایک گنگے کی تعریف یوں کی جائے، مولانا کیسا آدمی ہے، 40 سال عمر ہو چکی ہے، آج تک کسی کو گالی نہیں دی، ماں بہن کی اس نے کسی کو گالی نہیں دی، اتنا نیک، صاف صفات والا اور ولی اللہ ہونے کے لائق ہے یہ شخص۔ اس کو قریب ہے کہ کوئی بزرگ تاڑ کر خلافت بھی دے دے، ہیں بھائی بڑا اچھا جو خلافت دے دے۔ خیر جی، ایک آدمی نبینا ہے، اس کی آپ تعریف کریں، ہائے ہائے کیا غضب کا آدمی، آج تک اس نے بد نظری نہیں کی، جب سے پیدا ہوا ہے اس نے کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا، غیر محرم پر اس کی نظر پیدا ہوتے ہی نہیں پڑی، تو یہ کمال ہے اس کا۔ کمال کب ہے؟ جب قدرت ہو اور پھر بچ جائے، یہ کمال ہے۔ قدرت ہو اور پھر بچے، یہ کمال ہے۔ قدرت ہی نہیں ہے اور بچ گیا تو کیا کمال۔ انبیاء معصوم ہیں یا نہیں؟ کیا مطلب معصوم ہونے کا؟ گناہ صادر نہیں ہوتا۔ کیا حل ہم یقدرون علی المعصیہ عملا، معصیت پر قدرت ہے انہیں یا نہیں؟ قدرت ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں اور ان کی حفاظت ہوتی ہے، اور گناہ کے قریب تک چھوڑو جانا، گناہ ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ قدرت ہے، یہ کمال کی چیز ہے یا نہیں؟ اب قدرت ہے اور کر نہیں سکتے، کرتے نہیں ہیں، گناہ ان سے نہیں ہوتا، گناہ ان کے قریب نہیں جاتا، یہ باعث کمال ہے یا نہیں ہے؟ یا باعث نقص ہے، نقص ہے، باعث عیب ہے؟ باعث کمال ہے، باعث نقص نہیں۔ کیوں؟ قدرت ہو اور پھر بندہ بچ جائے، یہ ولایت کا درجہ ہے، ولی اسی کو کہتے ہیں۔
دیکھ سکتا تھا سامنے والی عورت پہ، لیکن اس نے نگاہ کو جھکا دیا۔ عورت بلا رہی تھی بن سنور کے، صوفی صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں یار نہیں، اگرچہ سودا اس کا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بیچارہ مشین چڑھا کے آیا ہوا ہے کہ اس بکرے کو مشین چڑھ جائے نا پھر اس کو بکری کے قریب لے جاؤ وہ ادھر منہ کر دیتا ہے۔ صوفی صاحب گزر رہے تھے، مشین بھی نہیں چڑھی ہوئی، روٹی بھی کھاتا ہے، گوشت بھی، بھیڑ کے اچھی طرح صحت مند آدمی ہے، لیکن ایک عورت بلا رہی تھی کہ صوفی اندر ٹورے آج تیرا کھیڈ کھیڈنا، ایسا کرنا ہے بھائی، میں نے رب دا ڈر نہ ہوا تو میں تیرا خوہ کھٹ چھوڑا، لیکن بس میں رب تو ڈرتا، میں نزدیک تیرے نہیں آ سکتا، میرے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ ایسا کام نہ کرنا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، میں نہیں جاتا۔ کمال کس چیز میں ہے؟ قدرت ہو اور پھر بچ جائے، پھر نہ کرے، اس کو کہتے ہیں کمال۔ رضا خانی حضرات کے عقل میں پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہے بھوسا، کہتے ہیں خدا کو قدرت ہی نہیں ہے، جنت میں جائے گا، خدا کو دوسری طرف کی قدرت ہی نہیں ہے، جہنم میں جائے گا، خدا کو جنت میں بھیجنے پر قدرت ہی نہیں ہے۔ عجیب بات، خدا نے جو کہہ دیا ہے اسی کو پورا کرے گا، اس کے خلاف کرنے پر اس کو قدرت ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے جاہلو، یہ کمال ہے۔ کمال تو تب تھا کہ اس کو اختیار ہوتا اور پھر نہ کرتا، یہ کمال ہے۔ اختیار اسی کو کہتے ہیں، قدرت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی دونوں جہتیں وہ برابر ہو۔ ان ربک لا یخلف المیعاد، تیرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کو طاقت ہی نہیں ہے کرنے کی، قدرت ہی نہیں ہے، تو یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ کر سکتا تھا کہ اپنے کہے والے وعدے کے خلاف کرے، لیکن اس نے اپنی بات کو پورا کیا ہے، یہ کمال ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اٹھاؤ حاشیہ شہاب علی البیضاوی، امام بیضاوی کے تفسیر بیضاوی پر حاشیہ امام نسیم الدین خفاجی کا حاشیہ شہاب موجود ہے، بلکہ قاضی شہاب کا حاشیۃ الشہاب موجود ہے، اس میں اس نے صاف لکھا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ بھائی فعل جو کرنا ہے نا، کرنا یہ جانبین کا اختیار رکھتا ہے، کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا۔ تو کمال تو تب ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا جب یہ کہا جائے کہ خدا کی قدرت میں یہ ہے بات، اگر اس کی قدرت میں ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے باعث کمال کیا ہے؟ وہ تو مجبور ہے، اور خدا کو کوئی مجبوری نہیں۔ لا یجب علی اللہ شیء، کتب عقائد صاف موجود بری پڑی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر قادر ماننا اور پھر ان قباحتوں سے بچنا برا ہے تو پھر آپ حضور کی عصمت کے بارے میں کیا کہیں گے، انبیاء کی عصمت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ کی ذات میں تغیر پیدا ہوتا ہے، کھانا پینا، سونا اونگنا، پیشاب پخانا، ان چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات ان سے منزہ و مبرہ ہے، یہ قطعاً خدا کی قدرت میں داخل ہی نہیں، تحت قدرت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک عیسائی اعتراض کرے گا، ہندو اعتراض کرے گا، یہ چیزیں قدرت کے تحت نہیں ہیں، نہیں ہے، تو پھر خدا تعالیٰ قادر علی الاطلاق تو نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر علی الاطلاق تو نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ یہ چیزیں تحت قدرت خداوندی نہیں آتی۔
حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جواب دیا، حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے بھی جواب دیا ہے، علم الکلام اس میں حضرت نے لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سنو، باتیں ہیں دو، ایک ہے فاعل میں اثر ہونا، ایک ہے اس منفعل جس پر عمل ہو رہا ہے اس میں اثر ہونا کہ وہ فاعل کا اثر قبول کرے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کبھی کام کرنے کی صلاحیت تو پوری ہوتی ہے لیکن آگے چیز کے اندر نقص ہوتا ہے کہ وہ اس کے اثر کو قبول ہو۔ سورج علی الاطلاق روشن ہے یا نہیں ہے؟ تو توا رکھ دو روشن ہو جائے گا، پتھر روشن ہے، اٹا روشن ہے، تو پھر سورج کی روشنی کا قصور ہے یا ان چیزوں کا نقص ہے؟ تو یاد رکھنا خدا قادر علی الاطلاق ہے لیکن یہ چیزیں ایسی نقص والی ہیں کہ جو خدا کی قدرت کے نیچے آتی نہیں ہے۔ خدا کی قدرت علی الاطلاق، قادر علی الاطلاق ہونے میں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں آتی۔ چیزوں کی کل 3 قسمیں ہیں، واجب، ممکن، شے 3 قسم کی ہے، واجب، ممکن اور ممتنع۔ ممکن کے کیا ہے؟ جس کا ہونا نہ ہونا ضروری نہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، انسان ہے ہو بھی سکتا ہے نہ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ممکنات کائنات کی چیزیں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ ممتنعات جس کا نہ ہونا ضروری ہو، شریک باری۔ واجب جس کا ہونا ضروری ہو، اللہ کی ذات۔ 3 قسمیں ہو گئی۔ پہلی دو قسموں میں یاد رکھنا ممکن ہی وہ چیز ہے جو تحت قدرت خداوندی ہے۔ جو چیز ممتنعات ہے یہ اپنے نقص کے باعث تحت قدرت خداوندی ہے ہی نہیں، اپنے نقص کی وجہ سے خدا کی قدرت کے نیچے نہیں آتی۔ بات کا روح سخن چیزوں کی طرف رکھو، یہ بھی ایک ادب کی بات ہے۔ یوں نہ کہو کہ خدا قادر نہیں ہے، یوں کہو کہ یہ اپنے نقص کی بنیاد پر خدا کی قدرت کے نیچے نہیں آتی، نسبت ان کی طرف ہو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ چیزیں پڑھی ہوئی آپ نے، ہاں اتو ٹپنی کے پہین خیال کرے آئے بوئے بانچا کرو باہر نہ ٹپن دیو، میں بڑی محنت نال تو پڑھا رہا، ایسا نہ کہ اوپر سے گزر جائیں تو آپ کو پتہ نہیں یار جو باتیں تھی بس مرور ہو گیا ہے بس، ٹھیک تو مرور نہیں کرنا، ان کو اچھی طرح اپنے ہاں قابو کرو، یہ آپ کو کام دیں گی چیزیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اب مولویوں کا حال سنو۔ ایک بہت بڑا نام کا مولوی ہے آپ جانتے ہو، دوسرا نام کا مولوی ہے اس کو بھی جانتے ہو۔ ایک مولوی گیا تھا تقریر کرنے مانسیرا میں مماتیوں کے خلاف، مولوی کو جانتے ہو، میں نہیں نام بتاتا آپ کو، میں بھی ساتھ تھا، میری تقریر بھی انہوں نے وقت لیا ہوا تھا، اور ایک اور مولانا کا تھا، ان کے اوپر پابندی لگ گئی تو انہوں نے ان کو بھیجا آپ چلے جائیں۔ تو وہ وہاں جا کے کہنے لگا، اوے سرگو دے کے مماتیو، کہاں؟ مانسیرا میں۔ کیا کہنے لگا؟ اوے سرگو دے کے مماتیو، آج ایسا تمہیں میں چرے چبوا کے جاؤں گا لوہے کے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی اور تم کہو گے وہی آ جاتا یہ نہ آتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی مانسیرا گا جا مانسیرا کے مماتیو۔ تو کبھی کبھی آدمی یوں لکیر کا فقیر ہوتا ہے اور پھر منہ کے بل گرتا ہے۔ اب ایک مولوی کی چبل سنو، پھر اس پہ چلنے والی بھیڑ چال دوسرے مولوی کی چبل بھی سنو۔ خدا ہدایت نصیب فرمائے مولویوں کو بھی، مطالعہ کرتے نہیں ہیں اور بعد میں پھر امت کے لیے پریشانی کی بات بنتے ہیں۔
حضور کو بڑی ان ایسی باتوں سے بڑی پریشانی تھی. اخاف علی امتی من ثلاث، الترغیب والترہیب جلد اول، باب فی ذم الابتداء، اس طرح کا عنوان ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے. میں امت پر 3 چیزوں سے ڈرتا ہوں. من ذلت عالم، عالم کی لغزش. مولوی تو چبل مار جاونا ہے، عوام تو آکڑا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عوام تو بیچاری عوام ہے. اب مولوی نے چبل ماری. ایک آدمی سوال کرتا، تقریر کے جو ایک آدمی سوال کرتا ہے کیا خدا تمہارا قادر ہے؟ میں نے کہا ہاں قادر ہے. وہ پوچھتا ہے کہ کیا خدا اپنے جیسا خدا بنانے پہ قادر ہے؟ میں نے کہا ہاں خدا اپنے جیسا خدا بنانے پر بھی قادر ہے. عوام نعرہ تکبیر، زندہ ہے فلانا ٹیگڑا یہ تو. حالانکہ اس بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ کو عقائد کی کتابوں سے واقفیت ہوتی تو پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ممکنات پر قادر ہے، ممتنعات اور واجبات یہ اللہ کی قدرت کے نیچے داخل ہی نہیں ہوتی. نہ سمجھ آ گئی؟ لیکن اب اس مولوی کی چونکہ دوسرے نے نقل ماری، کیا کی؟ نقل کی. اس نے بھی تقریر میں یہ بات کر کہ اللہ تعالیٰ ہاں پیدا کر سکتا ہے دوسرا خدا، لیکن یہ بنائے گا تو وہ خالق نہیں رہے گا، مخلوق ہو جائے گا. اب آپ خود سوچو یہ بات اس کی ٹھیک ہے؟ یہ حالات ہیں. آپ نے بھی اس طرح کی تقریریں لوگوں کی سننی ہیں تو یار دب دیوی آج دی تقریر ہے یہ جانتی کرے نہیں آئے گا بڑی گل ہے اے تیری خیر قوم اٹھ جاونا ایک باری بہ جا ہو جاونی ایک باری بہ جا ہو جائے گی. تو خدا کا نام لینا، یہ تقریریں، یہ خطبات، یہ جناب جی یاد کر کے نہ ممبروں پہ چڑھ جانا. کتابیں پڑھو، اصل چیزیں دیکھو، ماخذ دیکھو، اصل کتب کا مطالعہ کرو. جو خدا نے علم فضل آپ کو دیا ہے اس کو بڑھاؤ، مال و زر کو اپنا علم پہ خرچ کرو، پیسوں کو کتابوں پہ لگاؤ، کتابیں خریدو، ان کو پڑھو، علماء کو پڑھ کے اور ماہرین کو پڑھ کے پھر میدان میں آؤ. خواہ مخواہ ایسے سنی سنائی باتوں پر نہ چڑھ جانا. ٹھیک ہے؟ سنی سنائی بات آدمی کو پریشان کرتی ہے. یہ ایک فی فروعات کثیرہ، بڑی فروعات ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا ورنہ ہمارا اصل عنوان اور مدعا رہ جائے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت کے نیچے یہ چیزیں اپنے نقص کی وجہ سے نہیں آتی. ممتنعات، خدا کے قادر علی الاطلاق ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے. جیسے سورج روشن علی الاطلاق تھا، اگر توا یا کوئی پتھر یا کوئی جناب جی سیاہ چیز اس سے منور نہیں ہوئی تو اس سے سورج کے منور اور اس کے روشن علی الاطلاق ہونے پر عرف نہیں آتا. اگر ممتنعات یا اس قسم کی قباحات خدا کی قدرت کے نیچے نہ آئیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قادر ہونے والی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ میں آپ کو 2-3 حوالے سنا دیتا ہوں، آپ ان کو دیکھ لینا تو آپ کو کام دیں گی. یہ ہے مسامرہ، عقیدے کی کتاب ہے اور بنیادی کتابوں میں اس کا نام ہے. علامہ کمال الدین محمد بن ابی بکر، شرح ہے المسائرہ کی، علامہ ابن حمام کی کتاب کی شرح. ٹھیک ہے؟ لگی ہوئی الٹی ہے. اس کا صفحہ نمبر 178 دیکھ لو. علامہ یہ مسائرہ کی شرح کیا نام ہے؟ مسامرہ.
کمال الدین ان کی کتاب پڑھ رہا ہوں، صفحہ 178، الرکن الثالث العلم بافعال اللہ تعالی لا شک ان سلب القدرت عما ذکر من الظلم والسفح والکذب هو مذهب المعتزلہ واما ثبوتها ای القدرہ على ما ذکر ثم الامتناع عن متعلقها اختیارا فمذهب ای فهو بمذهب الاشاعرہ الیق منه بمذهب المعتزلہ۔ کوئی شک نہیں کہ ظلم، صفات اور یہ کذب وغیرہ یہ تحت قدرت ہیں، پھر اپنے اختیار سے اللہ کریم ان چیزوں سے اللہ کریم بری اور منزہ ہے اپنے اختیار سے، ایسا نہیں کرتا۔ اور یہ مذہب معتزلہ کے مذہب کے بہت مناسب اور الیق ہے۔ معتزلہ کا مذہب کیا ہے کہ خدا قادر نہیں ہے۔ یہ کھولو کتاب، یہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی کتاب ہے، صفحہ 541۔ نظام معتزلی نامی ایک آدمی گزرا ہے، علامہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ نظام کہتے ہیں کہ وکانہ یقول، یہ نظام معتزلی کہتا تھا ان اللہ لا یقدر علی الظلم ولا الشر، خدا تعالیٰ ظلم شر پہ قادر نہیں، ولو کان قادرا لکنا لا نامن وقع ذلک وان الناس یقدرون علی الظلم وسر بان اللہ لا یقدر علی اخراج احد من جہنم وانہ لیس یقدر علی اصلح مما خلق۔ خدا کو اس پہ ظلم پہ، صفاحت اور کذب پہ قدرت ہی نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کا نظریہ ہے، یہ دیکھ لو۔ اور آگے علامہ ذہبی کہتے ہیں قلت القرآن والعقل الصحیح یکذبان ہؤلاء، قرآن اور عقل صحیح ان کی باتوں کو رد کرتے ہیں اور تردید کرتے ہیں۔ دیکھ لو، اس کو پڑھ لینا، کام کی چیز ہے۔ یہ شرح مقاصد دیکھ رہے ہو، اس کا صفحہ 75 جلد 3۔ باب مخالفت المجوس فی شمول القدرہ، کہتے لکھتے ہیں خالف المجوس المنکرون لشمول قدرت اللہ تعالی طوائف منهم المجوس القائلون بانه لا يقدر على الشر حتى خلق الاجسام المؤذیہ۔ آگے لکھتے ہیں وقد عرفت منهم النظام، وہی نظام معتزلی، اس کو تو جان چکا، واتباعہ، اور اس کے ماننے والے، القائلون، اس بات کے قائل ہیں، لا بأنه لا يقدر على خلق الجہل والکذب والظلم، خدا تعالیٰ ان چیزوں پر قادر نہیں ہے، وسائر القبائح۔ پھر آگے لکھتے ہیں والجواب لا نسلم قبح الشیء بالنسبۃ الیہ کیف وهو تصرف فی ملکہ، وہ اللہ تعالیٰ مالک کے کائنات کا جو چاہے کرے۔ اب دو معنی سنتے جاؤ، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ظلم کے ہیں دو معنی۔ ظلم کے کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی ہے تصرف فی ملک الغیر، غیر کے ملک میں تصرف کرنا۔ تو خدا کا کوئی غیر اس کے ملک میں کچھ ہے یا خدا کے ملک سے کچھ باہر ہے؟ جب خدا کے ملک سے کچھ باہر ہی نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتاؤ التصرف فی ملک الغیر والا معنی جو ہے یہ اللہ کی ذات کے اندر اس کو مانا جا سکتا ہے؟ اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ ظلم ممتنع بذات ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک معنی اور بھی ہے، ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، گلاس رکھنے کی جگہ یہ ہے اور کسی غلط جگہ پہ رکھ لیا جائے، گھڑی باندھنے کی جگہ ہاتھ ہے اور آپ اس کو
پاؤں پہ باندھ لو، یہ وضع شیفی غیر مالی ہے، اس کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ کافر ڈالنے کی جگہ تو کہاں ہے؟ جہنم، لیکن اللہ اس کو جنت میں ڈال دے، یہ وضع شیفی غیر مالی ہے۔ انبیاء اولیاء جانے کی جگہ ان کی کیا ہے؟ جنت، لیکن العیاذ باللہ اگر بالفرض، اللہ کی پناہ، بالفرض اگر وہ جنت میں ڈال دے تو یہ ہے وضع شیفی غیر مالی۔ تو یہ چیز تحت قدرت ہے یا نہیں؟ یہ ہے۔ ظلم ایک معنی کے اعتبار سے ممتنع بالذات ہے، ایک معنی کے اعتبار سے ممتنع بالغیر ہے۔ ممکن بالذات، محال بالغیر، ممکن بالذات، ممتنع بالغیر۔ بات سمجھ آ گئی؟ جہالت، اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک جہالت بمقابلہ علم، ضد علم، یہ تو خدا کے لیے ممتنع بالذات ہے۔ ایک جہالت، اور یار تو جاہلوں والا کام کرتا ہے، علم کے مقابلے میں یہ لفظ نہیں آتا، بلکہ ایسا کام جو حکمت کے خلاف ہوتا ہے اس پہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر جہل کا لفظ، سفاہت کا لفظ علم کے مقابلے میں بولا جائے، بمقابلہ علم، ضد علم ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ممتنع بالذات ہے، خدا تعالیٰ کی ذات اس سے بری ہے، منزہ ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ معنی کس میں ہے؟ خلاف حکمت اور خلاف عدل کام میں، تو حکمت تو یہی ہے کہ جنت والے جنت میں جائیں، دوزخ والے دوزخ میں جائیں۔ تو خلاف حکمت عمل کو بھی جاہلوں والا کام کہا جاتا ہے۔ تو خلاف حکمت عمل پر خدا کو قدرت ہے، جنتیوں کو جہنم میں، جہنمیوں کو جنت میں بھیجنے پر خدا کو قدرت ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ تحت قدرت ہے۔ اس لیے آپ کو یہ الفاظ پریشان نہ کریں، مسامرہ کے یا شرح مقاصد کے یا علامہ ذہبی کی اعلام السیر و اعلام النبلاء، اس سے آپ پریشان نہ ہو جانا کہ یہ لفظ دو دو معنی رکھتے ہیں۔ اب کذب دیکھ لو، خلاف واقع بات، کوئی بات ایسی کرنا جو واقع کے خلاف ہو۔ بھائی ایک ہے اس کا وقوع، ایک ہے اس پر قدرت ہونا۔ وقوع تو ہم بھی کہتے ہیں کہ محال ہے، اس کا وقوع نہیں ہوگا بالکل، لیکن کیا اللہ کریم نے جو خبر دی ہے اس کے خلاف دینے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات تو تمام اہل حق کا مذہب ہے کہ خدا نے جو خبر دی ہے اس کے خلاف کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر کے اندر، وہ ادھر پڑھی نہیں تھی ورنہ میں حوالہ آپ کو وہ بھی دکھا دیتا، یہ بات لکھی ہے کہ قرآن تو کہتا ہے سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ابو جہل اینڈ کمپنی۔ پھر ان کو ایمان کا حکم بھی ہے، بھائی ابو جہل لوگوں کو ایمان کا حکم تھا یا نہیں؟ اور ان کے بارے میں خبر تو یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آگے خود ملا علی قاری نے مانا ہے ان کا ایمان لانا فی نفس ہی ممکن ہے، ممکن بالذات ہے، محال بالغیر ہے، کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، امکان رکھتا ہے، لیکن ہوگا نہیں۔ بات پلے پڑی تو لفظوں کے دو دو معنی اگر آپ دیکھتے جاؤ تو کہیں عبارت آپ کے خلاف بھی آئے تو آپ اس کی بہترین طویل کر سکتے ہیں۔ محال کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، محال بالذات، محال بالغیر۔ بالذات کا مطلب ہے جو فی نفس ہی محال ہے، اور بالغیر کا مطلب ہے فی نفس ہی تو ممکن ہے لیکن کسی خارج کی وجہ سے وہ چیز ممانعت میں ہے، ممتنع ہے۔ یہ میں نے آپ کو مسئلہ سے اصل زائد چیز آپ کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ ایسا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب اس پر حوالے ہم نے بہت سارے اپنی کتابوں میں درج کر دیے ہیں، اگر آپ لوگ وہ کتابیں لیں اور پڑھیں
تو آپ کو یہ ساری چیزیں بہت احسن وجوہ سے نظر آئیں گی۔ میں ایک حوالہ آپ کو صرف سناتا ہوں۔ حضرت پیران پیر کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الفتح الربانی۔ دیکھیے آپ نے کبھی پیران پیر کی کتابیں دیکھی ہیں؟ کچھ کوئی بھی نہیں دیکھی؟ میں تو صوفی بندے آئے انہوں کو یہ پتہ کتاب بنا ہے۔ اپنے وقت میں بغداد میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، صرف صوفی منش بندے نہیں تھے، پہلے وقت کے صوفیاء علم کا بحر ذخار ہوتے تھے، ایسا بحر ہوتے تھے لا ساحل لہ، اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، یوں ان کا علم ایسے جناب جی سمندر کی گہرائی اور سمندر کی جناب جی پھیلاؤ میں ہوتا تھا کہ جناب کیا پوچھ رہا ہوں ان کے علم کا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بغداد میں ایک شخص نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو کہ تجھے 3 طلاق، اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ مولویوں نے لکھ دیا طلاق 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 طلاق، جواب صحیح طلاق 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 طلاق۔ سارے بغداد کے مفتیوں نے فتویٰ دیا طلاق ہو گئی ہے جی، ہوں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک لطیفہ سناؤں، ایک جگہ چتروڑ گڑھی گیا، ایک جگہ چتروڑ گڑھی کو جانتے ہو؟ بیان کرنے کے لیے کسی نے کوئی چٹ لکھ کے دی، کو مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے، تو آگے بھی مسئلہ کچھ ہوگا۔ اس نے چٹ پڑھی، کہتا ہے سوال ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اچھا بات ہوں میں چدی ہو جائے، کہتا آپ مجھے دے دو بس، ایک اور مسئلہ پوچھنے کی بات۔ کیسا بے وقوف آدمی تھا وہ، کوئی بیچارے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کہتا میں چدے ہو بس۔ اچھا تو بغداد کے مفتیوں نے کہا طلاق طلاق ہو گئی بس بھائی، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب نے کہا کہ بھائی حضرت سے دکھا لے، بس اب آخری وہ ہیں وہ اس پر سین کر دیں گے، دستخط کر دیں گے۔ حضرت نے دیکھا فرمایا طلاق نہیں ہوئی، تم سب مولوی نے غلط لکھا ہے۔ حضرت پورا بغداد تو علم کا بہت بڑا مرکز تھا، جب جیسے آج برے صغیر آپ کو علم و فضل کا مرکز نظر آتا ہے، مدارس کے مدارس جال، ہر فن پر لکھنے والے کتاب۔ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے الفروق اللغویہ، میں بڑا حیران ہوں یار کیا بات، ایک بات پہ پوری کتاب لکھی ہے کہ لغوی اصطلاحی فرق، اس پہ پوری کتاب لکھی اور بڑی ضرورت ہے اس کی۔ حیران ہو گئے کہ علم دیکھو لوگوں کا، ایک بات پہ پوری کتاب، ذہن کی اڑان بھی دیکھو کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ تو بغداد تو بہت بڑا علم کا مرکز، پیران پیر فرماتے غلط۔ حضرت کیسے؟ فرمایا اس نے کیا لکھا ہے؟ کہا جی وہ کہتا ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس کی بیوی واقعتاً چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت کیسے؟ قرآن نہیں کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو احسن بنایا ہے، ساری چیزوں سے زیادہ خوبصورت بہترین بنایا ہے۔ تو چاند بھی تو ان میں آ گیا نا، یہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سارے مفتیوں نے حضرت کی بات کو تسلیم کیا کہ آمنا وصدقنا، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ تو صرف صوفی بزرگ نہیں تھے، بغداد میں ان کی سطح کا عالم بھی کوئی نہیں تھا۔ کتابیں ان کی پڑھو، توحید کے ایسے انہوں نے ترانے اس میں لکھے ہیں اور توحید کے ایسے انہوں نے بول بولے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں آج کل کے مشرکین کو دکھاؤ، ایسے ان کو جلاب لگ جائیں گے
جیسے کتے کو شہد کھانے سے جلاو لگتے ہیں. کتے نو ماکھی نہیں بچتا نا، مشرک نو توحید نہیں بچنی. تو دکھاؤ ان کو فتوح الغیب، غنیت الطالبین، سر الاسرار. چوتھی کتاب ہے الفتح الربانی. بڑے کام کی چیزیں ہیں. فتوح الغیب توحید سے بھری ہوئی ہے، فتح الربانی توحید سے بھری ہوئی ہے، غنیت الطالبین زبردست، سر الاسرار بہترین. ایک تفسیر جیلانی بھی چھپ چکی ہے 4-5 جلدوں میں، وہ بھی بڑی اچھی ہے. خیر، الفتح الربانی کی مجلس نمبر 61 میں لکھا ہوا ہے لو ادخل الانبیاء والصلحاء فی النار لکان عادلا. اگر وہ انبیاء اولیاء کو جہنم میں ڈال دے تو وہ پھر بھی عادل ہے. اور آگے لکھتے ہیں شیخ ایسا ہوگا نہیں، لیکن یہ چیز اللہ کی قدرت میں ہے، ایسا کر سکتا ہے. اگرچہ کرے گا. لگاؤ فتویٰ پیر صاحب پہ، جس کے نام کی یاری کی سان کے اور یاری کی پلیٹیں چباتے کھاتے ہو اور چاٹ جاتے ہو اس کو. اب وہی کہہ رہے ہیں لگاؤ فتویٰ. اگر اللہ یوں بھی کر دے، کرے گا تو نہیں لیکن اس کو قدرت ہے، کر سکتا، تو پھر بھی وہ عادل ہے، وہ ظالم نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے. عقائد کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، شرح مقاصد مواقف، شرح عقائد نصفیہ، نبراس اس کی شرح، اور دیگر کتابوں میں یہ بات الفاظ مختلفہ کے ساتھ موجود ہے. تو خدا تعالیٰ کو قدرت ہے لیکن اپنے کہے کے خلاف کرے گا نہیں. جو اس نے کہا ہے اس کے خلاف پر اس کو قدرت ہے. جو خبر دی ہے اس نے وعدہ وعید کے قبیل میں سے، اس کے خلاف کرنے پر اس کو قدرت ہے لیکن کرے گا نہیں، کرے گا. اس پر ایک ہمارے حضرات نے تفصیلی کتاب شائع کی ہے، یہاں پڑھی ہوئی ہے. اللہ عجز سے پاک ہے. بریلویوں کی کتاب تھی اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اس کے مقابلے میں کتاب ہم لائے ہیں اللہ عجز سے پاک ہے. یہ کتاب مطالعہ کی ہے، پورے دنیا کے بڑے بڑے جو بندی حضرات کے اس میں مقالے اکٹھے ہیں، اور پرانے حضرات کی کتابوں سے اکٹھے کر کے 2-3 کتابیں ملا کے چھاپ دی گئی. اس مسئلے پر سب سے بہترین کتاب حضرت شیخ الہند کی ہے، وہ زبردست ہے. الجہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل. بہترین چیز ہے، دیکھنے کے لائق ہے، لیکن مغلق کتاب ہے. الفاظ تو ذرا مغلق ہیں لیکن بہرحال باتیں سمجھ آتی ہیں. تو مسئلہ پلے کچھ پڑا. اچھا، ایک آپ سوال چھوٹا سا میں کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو، مجھے بھی پتہ چلے کہ کوئی سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں آئی. توجہ رکھنا. ایک عبارت میں لکھتا ہوں، اب اس کا آپ نے جواب سب نے دینا ہے. عبارت یہ ہے، تو بار کر دیو نا موٹا جیا، آئے مولوی صاحب. یہ مولانا صاحب ویسے ہی میرے پہلے متعلق آدمی ہیں. ان کے استاد سے میرا ایک بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے جہاں یہ پڑھتے رہے ہیں ان اللہ نہیں ان الکذب
محال علی اللہ، یا بس یہی لفظ الکذب محال علی اللہ، جھوٹ تو اللہ پر محال ہے. یہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہو تو یہ عبارت تو آپ کے خلاف جا رہی ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ کذب محال ہے؟ کتابوں میں یہ بات موجود ہے، تو آپ اس کو اپنے خلاف جانتے ہیں یا اپنے حق میں جانتے ہیں؟ ہاں جی، ہیں حق میں. وہ کیسے؟ امکان کذب محال ہے، وہ کیسے محال ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ محال کے دو معنی ہیں، ایک محال بالذات اور ایک محال بالذات کا مطلب ہے کہ جس کی ذات میں ہی ایسی ممانت پائی جاتی ہے کہ وہ منسوب ہو ہی نہیں سکتا خدا کے لیے. بالعرض یا بالغیر وہ ہے کہ فی نفس ہی تو ممکن ہو چیز، لیکن کسی غیر کی وجہ سے اس پہ ممانت ہے. تو اب آپ اس پہ کون سا معنی فٹ کریں گے کہ ہمارے بھی خلاف نہ جائے اور بات کتاب کی لکھی ہوئی بھی ٹھیک ہو؟ ہیں ممتنع بالغیر، کہ اس کا مطلب ہے الکذب محال علی اللہ ای محال بالغیر علی اللہ، تو ہمارے خلاف نہیں. اچھا ایک اور میں بات لکھتا ہوں، ان اللہ لا یقدر علی الکذب، اللہ کذب پر قادر نہیں ہے. اب یہ تو صحیح عبارت ہے نا، یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس میں تو ممتنع کی بات ہی نہیں ہے، اس میں ہے کہ لا یقدر علی الکذب. یہ چیز آپ کو میں نے ابھی پڑھائی نہیں ہے. قدرت کے بھی دو معنی ہیں. نمبر ایک خلاف عجز، خلاف عجز. قدرت کا معنی ایک یہ ہے جو عجز کے مقابلہ میں ہو. وہ کتاب پڑھی ہے وہ تو اٹھا کے لے آؤ، پڑھی ہوئی ہے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے. آپ کو میں دکھا بھی دوں نا کتاب کو تو ذرا آپ کو اچھی طرح ذہن میں آئے گی چیزیں. ظلم کے بھی دو معنی، کہیں لکھا ہو کہ لا یظلم ان الظلم علی اللہ محال، ان الظلم علی اللہ محال، ظلم اللہ پہ محال ہے. تو پھر ظلم کے بھی دو معنی ہیں، محال کے بھی دو معنی ہیں، محال بالذات محال بالغیر. ظلم کے بھی دو معنی ہیں، وضع الشیء فی غیر محلہ اور التصرف فی ملک الغیر. بات سمجھ آ گئی؟ کذب سے بھی دو مراد ہیں. کذب سے مراد کذب پر قدرت ہونا، اور دوسرا کذب سے مراد کذب کا واقعہ ہونا. تو اس سے مراد کذب وقوعی بھی ہو سکتا ہے کہ کذب واقعہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، واقع نہیں ہو سکتا. اور کذب کا دوسرا معنی کہ اس پر قدرت ہونا، اس کی بات نہیں ہے. اور خدا کا ولی تجھے ملی نہیں ابھی تک. پرلی الماری ہے نا جو پرلی طرف کھڑی ہے بالکل کونے والے طرف میں، وہ موٹی سی کتاب ہے یہ اسی طرح کی. ہاں بس یہ ہم نے اس پہ ساری چیزیں یہ اکٹھی کر دی ہیں.
آپ حضرات کے لیے پریشان نہ ہو، آپ تاکہ پریشان نہ ہو۔ اسی طرح کلام کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کلام نفسی، ایک کلام لفظی۔ کلام لفظی کسے کہتے ہیں؟ کلام نفسی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں، ورنہ اللہ کی ذات اور اس کی باتیں ہماری مثالوں سے ماورا ہے، بری ہیں، منزہ ہے۔ ہم جیسے ایک بات کرنے سے پہلے ایک مضمون اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں، پھر اس کو الفاظ کا ایک جامہ پہناتے ہیں۔ الفاظ کا جامہ پہننے سے پہلے جب ہمارے اندر وہ بات تھی تو وہ کلام نفسی تھی، اور جب وہ باہر آ گئی ہے، اس نے الفاظ اور حروف کا لباس پہن لیا ہے، تو اب وہ کلام لفظی ہے۔ کلام کی بھی دو قسمیں ہیں، کلام نفسی، کلام لفظی۔ جہاں کذب کی بات ہوگی تو یاد رکھنا کلام نفسی کے اندر کذب کو ہم بھی محال بالذات کہتے ہیں، اور کلام لفظی کے اندر ہم کذب کو محال بالغیر کہتے ہیں۔ یہ بھی فرق یاد رکھنا۔ بعض دفعہ لکھا ہوگا ان الکذب فی کلام اللہ محال، تو اب آپ کو پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے کلام میں کذب محال ہے، اس سے مراد کلام نفسی ہے، بس کلام لفظی کی بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گی یہ بات؟ اچھا، اب میں آپ کو یہ سنا دوں کہ قدرت کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی آپ کو میں نے عرض کر دیا، وہ کیا ہے؟ خلاف عجز ہے، ضد عجز ہے۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک سیدنا مولانا محمد۔ حضرت شیخ الہند کی جو کتاب ہے نا، ہاں جی، استطاعت اور قدرت کے بھی دو معنی ہیں۔ صفت قدیمہ جو ضد عجز ہے، ایک یہ معنی ہے، ایک معنی ہے تقدیر ارادہ اور حکمت کا مقتضا۔ یہ ان ممکنات کو شامل نہیں ہوگی جو ممتنع بالغیر ہے۔ تقدیر ارادہ اور مقتضا حکمت، قدرت کے دو معنی ہیں۔ ایک جو علم کے بالکل مقابلے میں آ رہی ہے، عجز کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو اس میں تو خدا تعالیٰ کی قدرت عام و تام ہے۔ اور ایک قدرت کا معنی حکمت کے تقاضے پر کسی عمل کو کرنا یا تقدیر ارادہ، یہ صرف حکمت کے موافق ہوتی ہے، اور حکمت کے موافق وہ ہے کہ جو ممکنات کو تو جناب جو ممتنع بالغیر چیزوں پر آئے نہیں۔ مثال کے طور پر جنت سے جنتیوں کو نکال کر جہنم میں ڈالنا، یہ ممتنع بالغیر ہے، یہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوگی۔ تو جب قدرت کے دو معنی ہیں، اب آپ اس لفظ کو دیکھیں۔ ایک معنی جو مقابلہ عجز کے ہے، ضد کے مقابلے میں آ رہی ہے، عجز کی ضد آ رہی ہے بن کے، وہ تو قدرت، اور وہ قدرت تمام چیزوں کو شامل ہوگی، چاہے وہ ممتنعات بالغیر ہیں یا وہ ممکنات کے قبیل میں سے ہیں، یا وہ ممکنات فی نفسی ممکن ہے اور ممتنع بالغیر ہے، ان سب کو شامل ہوگی۔ اب اس کو دیکھیں آپ، ان اللہ لا یقدر علی الکذب، اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟
ان اللہ لا یقدر علی الکذب یا لا یقدر علی الظلم، کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اللہ قادر نہیں ہے کذب پہ، کیا معنی ہے؟ کون سا معنی ہے یا ہے پہلا یا دوسرا؟ دو معنی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ پھر سناتا ہوں۔ قدرت دو معنوں پہ مشتمل ہے۔ نمبر ایک، قدرت جو عجز کے مقابلے میں ہے۔ اس صورت میں خدا تعالیٰ کو تمام چیزوں پر قادر ہے، قدرت ہے، چاہے وہ چیزیں ممتنع بالغیر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر دو معنی ہے حکمت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، حکمت کے تقاضے کے مطابق وہ قدرت ہونا، اور وہ صرف حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ممتنع بالغیر عمل کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ مثلا جنتیوں کو جہنم میں یا جہنمیوں کو جنت میں ڈالنا، ہمیشہ ہمیشہ رکھنا، یہ حکمت کے خلاف ہے یا نہیں؟ تو ان کو قدرت کے ساتھ متعلق نام، یہ دوسرا معنی ہے مقتضائے حکمت۔ تو قدرت کا یہ لفظ جو ہے لا یقدر علی الکذب، اب کون سا معنی ہوگا اس میں؟ ہے دوسرا۔ تو اب میں نے یہ صرف دو معنی آپ کو سنا کے بعد آپ کو ذہن میں رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی بات ایسی آ جاتی ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، چونکہ عقائد کی کتابوں میں بہت بڑے ماہرین ہیں لکھنے والے، تو اس قسم کی آواز لکھتے ہیں، تو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے مولوی کوڑ مارے، یہ تو یہی لکھا پہ ہے۔ وہ تو لکھا ہوا ہے کہ ظلم کے اوپر اللہ کو قدرت ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں لکھا ہوا لا یقدر علی الظلم، اللہ ظلم پہ قادر نہیں ہے، تو ظلم کے دو معنی ہیں، تصرف فی ملک الغیر اور دوسرا وضع الشیء فی غیر محلہ۔ اب اگر قدرت کا معنی آپ دوسرا لے رہے ہیں جو مقتضائے حکمت والا ہے، تو اب آپ اس معنی کو ظلم کے اس معنی سے بھی جوڑ سکتے ہیں، جو معنی کیا ہے؟ جو معنی کیا ہے؟ التصرف فی ملک الغیر۔ سمجھ آئی؟ یہ کچھ تھوڑی تھوڑی بات میں چونکہ اس پہ تفصیل اتنی نہیں کر سکتا، وقت کی قلت ہے، میں نے کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کے ذہن میں ڈال دی ہیں تاکہ مسئلہ کے حوالے سے بھی آپ کو الجھن نہ ہو، موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھا دی ہیں۔ قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ کہا ہے لو شاء اللہ لہداکم، لو شاء لہداکم، لو شاء اللہ لہدینا، اس قسم کے الفاظ موجود ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اس طرح کے الفاظ ہیں نا۔ تو اگر اللہ چاہے تو ایسا کر دے، اگر اللہ چاہے تو ایسا کر دے، اگر اللہ چاہے تو ایسا کر دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کو ان کاموں پر قدرت ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، قرآن، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تیرا رب چاہے تو ساری خلقت ایمان لے آئے۔ ساری کائنات کا ایمان لانا خدا تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھو، انسان میرے پاس، اب میں بات کروں نا، اگر میں چاہوں تو 2 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سیر بات ہے کہ یہ اگر میرے پاس 2 کروڑ ہیں تو پھر تو میری بات ٹھیک ہے، ورنہ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، اور تیرے کو تو روپیہ ہی کوئی نہیں، تو 2 کروڑ کی گل کرے گا۔ بات کا وزن تو تب ہی ہے جب اختیار ہو، طاقت اور قدرت ہو۔ میں کہوں کہ میرا بس ہے، میں چاہوں تو آج کھانا نہ کھاؤں، تو میرے اختیار کی بات ہے۔ جو میرے اختیار میں ہے ہی نہیں اور میں وہ دعویٰ کروں، میری بات کا وزن ہوگا؟ اگر میں چاہوں تو میں وزیر اعظم بن جاؤں، وزن ہے میری بات کا؟
لوگ اکثر مولوی صاحب تینوں کوئی کونسلر بھی نہ بنا ہے، آپ کو کوئی جنرل کونسلر بھی نہ بنا ہے، میئر بھی نہ بنا ہے، ناظم بھی نہ بنا ہے، آپ وزیر اعظم بننے کے چکروں میں ہیں۔ بات وہی ٹھیک ہوتی ہے جو آدمی اپنے اختیار اور دسترس کی کرتا ہے۔ بس میں ہے تو پھر ہی آدمی بات کرتا ہے۔ میں اگر چاہوں تو میں زمین و آسمان کو توڑ پھوڑ دوں۔ لوگ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے بڑی زبردست چبل لگائی ہے، چبل بہت اچھی ماری ہے۔ کیوں؟ وہ اسی میں لکھا ہوا ہے الیواقیت والجواہر میں، ایک چیڑا اپنی چیڑی کو لے کے بیٹھا تھا اور گپ لگا رہا تھا۔ تو اس نے کہا اگر میں چاہوں تو یہ جو آسمان ہے اس کو پر ماروں تو یہ تو ایسے اڑ جائے، ملے ہی نہ اس کا ذرہ ذرہ ہو جائے۔ میں پر ماروں تو سارے جہان کو اڑا کے پھینک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو انہوں نے بلایا اس کو، وہ یار تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا حضرت جی بس ویسے بیوی کو خوش کر رہا تھا، بیٹا شگر لگا رہا تھا، بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ سمجھ آئی بات کی؟ تو شغل میلہ ہی ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن نے کیا کوئی شغل میلے کی بات کی ہے؟ اگر خدا کی طاقت اور قدرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو خدا نے کیسے کہہ دیا؟ ایک آدمی کہا اے بندہ باڑے چنڈا مارا گا تینوں، تو اپنے ہاتھ تھی کہ ہی نہیں، وہ چنڈا کہ نال مرے سی۔ بعض عورتیں گالیاں نکالتی ہیں مردوں کو، عورتیں مردوں کو گالیاں، دیہاتوں میں یہ بیچاری جاہل عورتیں ہوتی ہیں تو وہ مردوں کو وہ گالیاں نکالتی ہیں جو ان کے پاس میں بھی نہیں ہوتا۔ کیا مولوی صاحب کبھی سنی آپ نے؟ کوئی نہیں سنی؟ نیک آدمی ہے نا، کبھی نہیں سنتا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قدرت میں بات ہے اور پھر بندہ بات کرے اس کی تو پھر تو ہے بات صحیح۔ اگر ایک چیز قدرت میں ہی نہیں ہے اور بندہ کہے میں یہ کر دوں گا، وہ کر لوگ پتہ ہے انسان جانتے نہیں ایسی تین تو کی بلا ایسے جان پتہ ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ کائنات میں اللہ کریم نے یہ جو فرمایا لو شاء لہداکم اجمعین لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا۔ تو یہ یقین تھا کہ اللہ کی قدرت میں یہ چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی طوفان آتا تو کیا کرتے ہیں؟ مسجد کی طرف جاتے۔ حالانکہ حضور کو بتایا نہیں گیا تھا جب تک آپ موجود ہیں آپ کی قوم پہ عذاب نہیں آئے گا، ہے نہیں؟ قرآن پاک میں ہے نا، جب تک آپ ان میں ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ پھر آپ اتنا ڈر کے مسجد کی طرف کیوں جاتے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تو ہے، لیکن اللہ کو مجبور تو نہیں ہے اپنی بات کو ہی پورا کرے، اس کو طاقت ہے کہ وہ اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ کیوں جی؟ حضرت عمر اخیر وقت میں رو رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ۔ عمر کیا بنے گا اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نے حضرت عمر کو جنت کی بشارت نہیں دی تو پھر کیوں رو رہے ہیں؟ پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ پھر کیوں بیٹا گود میں سر لے کے بیٹھا کہتا ہے بھائی تلے رکھ چا تو کچھ نہ آکھ، اور اپنا چہرہ زمین پہ رگڑ لگا کہ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ ہوگا تو وہی، لیکن
خدا تعالیٰ کو قدرت ہے، اگر ایسا نہ کرے کون پوچھ سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ آپ نے نہیں سنا؟ کیا کہتے تھے؟ اگر ساری کائنات کو خدا کہے میں نے معاف کر دیا اور ایک کو نہیں بخشتا تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ حضرت جنت میں آپ کا مال تیار حضور نے دیکھا، عمر فی الجنہ حضور نے فرمایا، جنتیوں نے کی بشارت آپ کو دی، اور آپ پھر کیوں؟ وجہ یہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ میں کوئی درخت کا پتا ہوتا، کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا کہ مجھے کوئی جانور کھا جاتا ہے۔ حالانکہ صدیق تو وہ ہے جس کو 8 دروازوں سے جنت سے بلانے کی بشارت ہے، صدیق تو وہ ہے سب سے پہلے جنت میں جائے گا، صدیق تو 10 مبشرہ کا جنتی ہے۔ اللہ کریم نے صدیق اکبر کو تو جنت کے اندر بہترین محلہ اور شان اور مقام اور عزت اور رفعت اور مرتبہ یہ تو حضور کی زبان سے سن چکے ہیں، پھر کیوں اتنی غم کی اور اتنی جناب جی پریشانی اور اتنا دکھ اور اتنی تکلیف کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم کرے گا تو وہی جو کہہ چکا، لیکن یہ اس پر واجب نہیں ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہی ہے۔ اگر اس کے الٹ کر دے تو اسے کوئی روک سکتا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے ان اللہ، ہاں اگر اللہ کریم ساری آسمان اور زمین والی مخلوقات کو عذاب میں ڈال دے وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ، وہ پھر بھی ظالم نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تفسیر نعیمی بریلویوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں کہہ دیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لهم وَإِن تغفر لهم تغفر لهم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عیسائیوں کے بارے میں کہا اللہ سائیاں انہوں عذاب دے تیرا بندے نہ پڑے، وَإِن تغفر لهم، اور اگر تو انہیں بخش دے تو کیا حضرت عیسائیوں کی سفارش کر رہے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے یہاں سفارش نہیں، حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں یا اللہ تجھے قدرت ضرور ہے، قدرت بتا رہے ہیں، سفارش عیسائیوں کی نہیں کر۔ مسئلہ کچھ ذہن میں آ گیا؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھوڑا ایسا کرو وقفہ کر لو تھوڑی دیر، پھر اس پر تھوڑی دیر بعد پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔